بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم بہت جلد ویڈیو بنائیں گے آپ کے لیے، تو آج آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور آج کا جو عنوان ہے نا وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے واٹس ایپ۔ واٹس ایپ کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے، اس کی کیا ہمیں فائدے ہیں اور کیا ہمارے لیے نقصانات ہیں۔ تو فائدے اگر ہم دیکھا جائے تو فائدے بہت ہیں، جیسے بارشوں میں ایک دوسرے سے جو رابطہ رہا کہ پانی کہاں کتنا ہے، پانی خشک ہو گیا ہے نہیں ہو گیا ہے، کس کے گھر میں کتنا پانی آ گیا ہے، کون سے رستوں میں پانی ہے، یہ سب چیزیں جو تھی، جب تک لائٹ رہی اور انٹرنیٹ رہا تو ہمیں واٹس ایپ سے بہت فائدہ ہوا اور ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہے، ایک دوسرے کی خیریت ہمیں ملتی رہی۔ لیکن جب لائٹ نہیں ہوتی تھی اور انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا تو ظاہر ہے ہمارے رابطے منقطع ہو جاتے تھے۔ تو واٹس ایپ پہ ہمیں بہت فائدے ہیں کہ آپ نے جہاں پہ ہیں آپ نے وہاں کی ویڈیو بنا لی، آپ نے تصویر کھینچ لی وہاں کی، اور آپ نے جو دیر اینڈ دین جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا آپ نے فوراً ہی اس کو کیپچر کیا، اس کی آپ نے ویڈیو بنائی یا تصویر بنائی، اور آپ نے اپنے فرینڈس کو یا اپنے ادارے کو یا اپنے چینل کو آپ نے فوراً کے فوراً بھیج دی، تو منٹوں میں جو ہے وہ آپ کی جو خبریں ہیں یا آپ کی معلومات جو آپ فراہم کرنا چاہتے ہیں وہ پہنچ جاتی ہے۔ رشتہ داروں میں دنیا کے وہ کسی خطے میں بھی ہوں، آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے آپ ان سے منسلک رہتے ہیں۔ آپ کو سبزی کیسے پکانی ہے وہ بھی آپ پوچھ لیتے ہیں، بیٹا ہوا ہے تو اس کے بھی مبارکباد دے دیتے ہیں۔ یعنی خوشی اور غم تمام لمحات جو ہے ہم تصویروں کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے مفت میں، اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے، علاوہ انٹرنیٹ کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ تو ہمیں مہینے میں دینے ہی پڑتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں اس سے سہولیات بہت ہو گئی ہیں۔ اور ٹائپنگ جو پہلے سیکھنے کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی، کسی کا دل نہیں چاہتا تھا۔ میں بھی ٹائپنگ سیکھنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ میں گئی تھی، تو میں نے 2 دن کے بعد ہی میں نے کہا بھائی مجھ سے نہیں ہوتی ہے۔ وہ زمانہ ٹائپنگ کا تھا جب کہ موبائل نہیں آئے تھے اور یہ سب نہیں تھی۔ آج بچہ جو ہے اس کے کی پیڈ پہ ٹائپنگ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی معلومات میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ اس میں گیمز بھی ہیں، دنیا بھر کی معلومات جو ہے وہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے حاصل کر بھی سکتے ہیں اور ہم بھیج بھی سکتے ہیں۔ تو واٹس ایپ کے فائدے تو بے شمار ہیں، لیکن ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں نا، ایک اچھا ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس میں نقصانات کیا ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنا استعمال کرنا چاہیے اور کتنا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے واٹس ایپ کا استعمال کرتی ہیں، اور گیم لگا دیے، اس میں کارٹون دکھا رہی ہیں اور پھر ایک نوالا دے رہی ہیں اس کے بچے کے منہ میں، اور بچہ کھا رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے یہ بے حد نقصان دہ ہے، کیونکہ بچہ جو ہے اس کا ذہن غذا کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ گیم یا جو اس میں مووی چل رہی ہوتی ہے، ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، تصویریں چل رہی ہوتی ہیں، دماغ بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھیں بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو نظام ہضم کا جو ایک سسٹم ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ لیکن وہ بچے کو آپ جیسے بھی عادت ڈال دیں گے، آپ اس کو کیا نام ہے بٹھا کے کھلائیں گے، اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے، تو وہ مامتا کی محبت اور لمس اور اس سے جو کریں گے آپ کے، تو وہ اس کو طاقت دے گا، اس کو توانائی دے گا، اس کو جلدی ہضم کرے گا بچہ، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بھی متاثر نہیں ہوں گی۔ اتنی دیر تک چھوٹا بچہ ایک سکرین کو دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھیں، اس کی نظر تو متاثر ہوگی نا۔ تو اس لیے واٹس ایپ کا استعمال جو جوان مائیں ہیں، میں نے بہت دیکھا ہے آج کل عام ہو گیا ہے، اور بچے ویسے بھی اگر ماں نہیں بھی کرے تو وہ یا تو ٹی وی پہ یا کمپیوٹر پہ یا اس پہ موبائل فون پہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کھانے کا حق ادا نہیں کرتے۔ دیکھیے کھانا جو ہے وہ عبادت ہے نا؟ کیا نماز پڑھنے کے دوران ہم واٹس ایپ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ہم نیت باندھتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس شہنشاہ کے، اس کریٹر کے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں جس نے
کہ وجود کائنات جو ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے، تو اسی کے لیے ہم کھڑے ہیں نا۔ اب اسی طرح جو کھانا ہے وہ بھی عبادت ہے، اور کھانے میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی باہر سے آئے تو نہ آپ اس کو سلام کریں نہ وہ آپ کو سلام کرے، کیونکہ جیسے نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نہ ہم کسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں نہ ہمیں کوئی سلام کرتا ہے، اسی طرح کھانا ہے۔ تو یہ واٹس ایپ کا استعمال کھانے کے دوران بالکل منقطع کر دیجئے۔ بچوں کو تو آپ جیسی عادت ڈالیں گے وہ ویسے ہی کھائیں گے۔ ہمارے زمانے میں تو نہ کمپیوٹر تھا نہ واٹس ایپ تھا، اور ہمیں جیسے ماں کھلاتی تھی جو کھلاتی تھی کھاتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بچوں کو جو پکایا وہ کھلایا۔ کوئی یہ نہیں تھا کہ ارے انڈا تل دو، انڈا نہیں ہے تو وہ یہ بنا دو، اور وہ نہیں کھا رہا تو یہ بنا دو، چپس نہیں کھا رہا تو چاکلیٹ کھلا دو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کھانے کے بعد بچے کو کھانا کھلائیے۔ تو یہ واٹس ایپ سے ہی ریلیٹڈ ایک چیز تھی۔ دوسرا جو ہے واٹس ایپ کا نقصان یہ ہے کہ دیکھیے ہم اتنی یکسوئی سے ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے محبت سے، جتنی یکسوئی سے ہم اسکرین کو دیکھتے ہیں۔ اسکرین کو اتنی یکسوئی سے دیکھنے سے ہماری نظر جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کی اسکرین دیکھ رہے ہوں یا آپ واٹس ایپ کی اسکرین دیکھ رہے ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی نظر ہٹائیے اور آسمان کو دیکھیے یا دور کہیں دیکھیے، تاکہ آپ کی نظر کے جو متاثر ہوئی ہے وہ واپس آ جائے، ٹھیک ہو جائے، اور اس کی توانائی اس کو مل جائے۔ تو یہ اس کے نقصانات بھی ہیں۔ پھر ہم رات کو کیا کرتے ہیں، تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں کہ اللہ جانے کس وقت کس کا میسج آ جائے۔ کیوں بھائی؟ آپ اپنی نیند بھی خراب کر رہے ہیں، اور آپ نے اگر اپنے کانوں میں یہ کیا لگا کے سنتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہینڈز فری، ہاں جی، ہینڈز فری لگا کے سنتے ہیں، تو پتہ ہے اس سے سماعت کتنی متاثر ہو رہی ہے۔ اس سے میری اپنی سماعت، حالانکہ میں نہیں لگاتی، مجھے تو کان میرے دکھنے لگتے ہیں، تو اس کے باوجود کیونکہ واٹس ایپ کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا ہے ہماری زندگی میں کہ ہماری سماعت اور ہماری بصارت یعنی دیکھنے کی اور سننے کی جو طاقت اور قوت ہے وہ متاثر ہو گئی ہے، خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کا استعمال جہاں اچھا ہے وہاں برا بھی ہے۔ پھر تکیے کے نیچے رکھنے سے تمام جو اس کی مقناطیسی شعاعیں ہیں وہ ہمارے دماغ کو متاثر کرتی ہیں، اور ہمارے دماغ کے جو خلیے ہیں وہ اس سے مرتے ہیں، یعنی ہماری یادداشت بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے، ہماری نظر بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمارے جسم کا جو ایک برقی نظام ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم ہر چیز کے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ایک تو بیٹری جب بہت لو ہو رہی ہو تب آپ بات نہ کریے، کیونکہ اس کے جو نیگیٹو اس کی جو ویوز ہیں وہ ہمیں زیادہ ہمارے دماغ کو متاثر کرتی ہیں۔ اور اپنے سے 4 فٹ دور رکھ کے رات کو سوئیے، جب آپ سوئیں تو آپ کا موبائل جو ہے وہ 4 فٹ آپ سے دور ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی گرل فرینڈ کے یا بوائے فرینڈ کے فون اگر آ گئے تو پھر گھر میں آواز جائے گی اور اماں ابا سن لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ارے بھائی انہیں بتائیے کہ بھئی آپ بھی رات کو سوئیے اور دن میں آپ بات کیجئے۔ تو یہ تو عادتیں تو ہم جیسی بھی اپنی اپنا لیں گے نا ویسے ہی ہوں گی۔ آپ رات کو آرام سے سوئیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ایسا یہاں پہ ایک گلینڈ ہے، نام مجھے سچ یاد نہیں آ رہا، کہ 10 بجے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور جب تک لائٹ جلتی رہے گی تو وہ جاگتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے ابھی رات نہیں ہوئی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، ادینہ اس کا کیا نام ہے، اس گلینڈ کا نام کیا ہے؟ کیا اس گلینڈ ہے ایک، تو وہ رات کے 10 بجے جو ہے وہ وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اگر لائٹ جلتی رہے گی تو وہ بھی جاگتا رہے گا کہ رات نہیں ہوئی۔ تو اس لیے رات کے 10 یا 11 بجے تک میکسیمم سو جانا چاہیے، تاکہ ہمارے جسم کے جتنے بھی تھکے ہوئے اعضاء ہیں ان کو آرام ملے اور وہ اپنا کام بخوبی کر سکیں، تو ہماری صحت بھی بحال رہے گی۔ ورنہ یہ ہے کہ اسی لیے آج کل دیکھیے کہ ہمارے مزاج میں چڑچڑاپن زیادہ آ گیا ہے، غصہ زیادہ آ گیا ہے، جلد بازی زیادہ آ گئی ہے، گھبراہٹ زیادہ آ گئی ہے، بے چینی زیادہ آ گئی ہے، ٹینشن زیادہ آ گئی ہیں، ہمارا بی پی اپ اینڈ ڈاؤن ہونے لگا ہے۔ بچے کا بی پی آج کل، شوگر بچے وہ کہتے ہیں جی 6-7 سال کے بچے کی بھی شوگر ہو رہی ہے، اس کا بی پی ہو رہا ہے۔ کیونکہ وہ ہر وقت تو یہ موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مائیں اپنا جان چھڑانے کے لیے بچے کو موبائل دے دیتی ہیں۔ ارے بھائی ایسے بھی پیرنٹس ہیں جنہوں نے انٹر میں اپنے بچے کو موبائل دیا ہے۔ تو یہ تو تربیت کا حصہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ تو واٹس ایپ کی بات تو ہو رہی ہے، واٹس ایپ کی ویڈیو ہم نے آج بنائی ہے کہ اس کے اوپر آپ بھی ان باتوں پہ توجہ دیجیے گا کہ آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے وقت
آپس میں زیادہ ضروری ہے یا اس واٹس ایپ پہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ دنیا بھر سے تو باتیں کریں، برابر میں آپ کا بچہ روٹی مانگ رہا ہے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کو پکا کے دیں کیونکہ آپ مصروف ہیں باتوں میں، یا میاں بیوی میں آج کل اتنی قربت نہیں ہے جتنی کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے، جو سینکڑوں سمندر پار لوگ بیٹھے ہیں ان سے آپ بات کریں، میاں بیوی بات کریں، بچے بات کریں، فیملی کو ٹائم دیں۔ فیملی ٹائم جو ہے بہت کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے اس کے لیے۔ تو یہ واٹس ایپ بہت اچھی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، لیکن ضرورت کو نشہ نہ بنائیں، اس میں ایڈکشن مت پیدا کیجیے کہ اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ جب لائٹ نہیں ہوتی، انٹرنیٹ نہیں ہوتا تب بھی تو ہم رہتے ہیں نا، تو پھر اس کو ہم اپنی اس میں بھی شامل کر لیں کہ ہم اپنی اچھی عادتوں میں شامل کر لیں کہ ہمیں کتنی دیر یوز کرنا ہے، کب تک استعمال کرنا ہے، بچوں کو کب دینا ہے اور کب نہیں دینا ہے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے، آپ بچوں کو جیسی تربیت کریں گے بچے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میرے بہت ساری دعائیں، بہت سارا پیار۔ آپ سے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔